خیالات کا اظہار کرے جبران ناصر صاحب. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے اس موقع کا جو آپ نے مجھے دیا ہے اس کا مشکور ہوں، مگر اگر فاتحہ ہم پڑھ لیں 1 منٹ، جو کل رات پشاور میں کل دن میں سانحہ ہوا ہے، اب تک جو شہید ہیں ان کی تعداد 62 ہو چکی ہے اور شاید یہ تعداد مزید بڑھتی جائے. اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کل یقینی طور پہ جو حملہ ہوا وہ انسانوں پہ ہوا، ایک اور پہلو سے دیکھیں تو پاکستانیوں پہ ہوا، ایک اور زاویے سے دیکھیں تو پشتونوں پہ ہوا، مگر ایک اور زاویے سے دیکھیں تو اہل تشیعوں پہ بھی ہوا. یہ انسان کی تفریق یا انسان کہنا، جانور کو جانور کہنا، یہ تو خدا کی مخلوق ہے. پھر دور جدید میں دنیا میں ملک بن گئے تو پاکستانی کی شناخت آ گئی. پشتون ہونا یا پنجابی ہونا یا سندھی ہونا یا مہاجر ہونا یہ سلسلہ ہے ثقافت کا. اہل تشیع ہونا یا سنی ہونا یہ سلسلہ ہے اپنے عقیدے کا. یہ تمام باتیں جو ہیں ہماری جبلت، ہمارے خمیر سے جڑی ہوئی ہیں. ان کے اوپر تفریق پیدا کرنا یا ان کے اوپر کسی کو کمزور کرنا یا ان کے اوپر کسی کو نشانہ بنانا وہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے. اور معذرت کے ساتھ ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہماری ریاست کی پالیسیاں یہ رہی ہیں کہ ان تفریقوں کو بجائے اس کے کہ عزت دیں کہ یہ گلدستہ ہے جس کو پاکستان کہتے ہیں، اس تفریق کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے اوپر ان کے حقوق پامال کیے گئے ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. کسی طبقے کو طاقتور، کسی طبقے کو محفوظ اور کسی طبقے کو عدم تحفظ کا نشانہ بنایا گیا ہے. اب یہاں پہ جو پی ٹی ایم کا جلسہ ہے اور سندھ اسمبلی کے سامنے ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جلسہ جو ہے علی وزیر کی رہائی کے لیے ہے یا پی ٹی ایم کے جو باقی کارکنان ہیں جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے ان کی رہائی کے لیے، ان کی بریت کے لیے ہے. مگر جہاں تک جس زاویے سے میں دیکھتا ہوں یہ دھرنا اس وقت پاکستان میں آج کی تاریخ میں واحد دھرنا ہے جو جمہوریت کے لیے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لانگ مارچ جا رہا ہے اسلام آباد کی طرف، جو کراچی سے نکلا ہے، اس کو شاید اتنی اجازت دی اس بات کی گئی ہے کہ آپ اسلام آباد تک جائیں اور قیام کریں، چونکہ آپ نے ساتھ دیا علی وزیر کی گرفتاری میں، علی وزیر کے خلاف ایف آئی آر کاٹنے میں، علی وزیر کے خلاف مقدمہ اپنی طرف سے مضبوط بنانے میں، اور ریاستی وکیل ہونے کے تحت علی وزیر کو جیل میں رکھنے کے لیے اور بیل ڈینائی کرنے کے لیے. اور یہی تمام ان کارکنوں کے ساتھ ہوا ہے جو سندھ میں اس صوبے کے اندر بار بار ایف آئی آروں کا نشانہ بنے ہیں. اور باشمول اس واقعے کے جو آج سے چند سال پہلے ہوا تھا، میں اس وقت منظور کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا جب حکم نامہ جاری ہوا سندھ ہوم منسٹری کا کہ منظور کے صوبے میں آنے میں اب پابندی لگ گئی ہے. تو یہ جو جھکاؤ بار بار ہوتا ہے، جن کو ہم ایک لفظ میں کہوں گا، مجھے بتائیے گا ہاتھ کھڑا کر کے، اگر پچھلے 3 مہینے میں آپ نے یہ لفظ سنا ہو جو 3 سال سے اپوزیشن کی زبان پہ تھا، اور وہ لفظ ہے سلیکٹر. 3 مہینے سے کسی سیاسی جلسے میں، کسی ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر کوئی اپوزیشن جماعت یہ لفظ استعمال اب نہیں کرتی. الٹا یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ امپائر نیوٹرل ہو گیا ہے. امپائر سے مراد پاکستان کی افواج، ہمارے اساس ادارے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں اور جس کو ہم ریاست بھی کہتے ہیں. مذاق کی بات یہ ہے کہ جمہوریت کے میچ میں جس کو 12واں کھلاڑی ہونا چاہیے تھا، کہ جس کا کام ہو 11ویں کھلاڑی کو پانی پلانا، ان کی تیمارداری کرنا، اگر ان میں سے کوئی انجر ہو جائے تو ان کی جگہ آ کے فیلڈنگ کرنا، اس 12ویں کھلاڑی کو آپ نے جمہوریت کے میچ کا امپائر بنایا ہوا ہے. کسی بھی مہذب معاشرے میں، کسی بھی جمہوری معاشرے میں سیاست سے میدان سے باہر رہتی ہے افواج، سیاست کے میدان سے باہر رہتے ہیں اساس ادارے. ان کو جنگ کے ٹائم پہ، ان کو مشکل وقت میں بلایا جاتا ہے. آپ نے ان کو میچ کا امپائر تسلیم کر کے یہیں پہ خوشی کا اظہار کر دیا ہے کہ جی فی الحال امپائر جو ہے وہ نیوٹرل ہے. تو ہم اس کو سلیکٹر نہیں کہیں گے، بلکہ اب یہ جنگ جاری ہے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کے اندر کہ اگلا سلیکٹڈ کون ہوگا.
یعنی کہ کبھی یہ شکایت نہیں تھی کہ سلیکٹر سلیکشن کیوں کر رہا ہے، شکایت یہ تھی کہ آپ نے عمران خان کی سلیکشن کیوں کی، آپ ہماری سلیکشن کرتے، ہم آپ کو بہتر ٹرمز دیتے۔ تو پاکستان کی بڑی جماعتوں کے اندر چونکہ جو یہ پی ٹی ایم کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ پہ جو ایف آئی آر کٹنا شروع ہوئی اور آپ کو جو ایک طریقے سے اگنور کیا گیا اور آپ کے جتنے بھی جمہوری اور پرامن مظاہرے ہوتے گئے ان کو اگنور کیا، یہ سلسلہ 2018 پہلے سے چل رہا ہے، یہ ہائیبریڈ رجیم کے آنے پہلے سے چل رہا ہے، یہ نون لیگ کے دور میں بھی ہوا، یہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے دور میں سندھ میں ہوا اور ابھی بھی پیپلز پارٹی کے دور میں سندھ میں ہو رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی اس حوالے سے کوئی نیا فینومینا نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ آپ کی جمہوریت کے خلاف کیوں ہیں؟ چونکہ جو روایتی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا اسی لیے آسان ہے چونکہ یہ سیاست کے پیشے میں نہیں ہے، یہ عوامی خدمت کے پیشے میں نہیں ہے، یہ اقتدار میں رہنے کے پیشے میں ہے۔ یہ ایک غلط فلسفہ ہے، یہ ایک غلط فلسفہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے صرف بھٹو کی پارٹی ہے، ایک خاندان کی پارٹی ہے، یا نون لیگ جو ہے وہ صرف نواز شریف کے خاندان کی پارٹی ہے۔ یہ ایک خاندان کی نہیں، یہ خاندانوں کی پارٹی ہے۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو دادو کے اندر وہی خاندان جیت رہا ہے جو 50 سال سے جیت رہا ہے، سانگڑ میں بھی وہی خاندان جیت رہا ہے جو 50 سال سے جیت رہا ہے، سکھر میں، جیکو آباد میں، خیر پور میں، یہ ایک خاندان کے نیچے 5 خاندان، ان 5 خاندان کے نیچے 10 خاندان، وہی نام اور ان کی اولادیں آپ کو ان کی کابینہ میں نظر آتی ہیں۔ ان کے ساتھ ڈیل کرنا آسان ہے چونکہ ان کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے، گھر ہے، جائیداد ہے، اقتدار ہے، انفلوئنس ہے۔ پی ٹی ایم کیوں تلخ لہجے میں بات کرتی ہے؟ پی ٹی ایم کیوں ڈائریکٹ بات کرتی ہے؟ پی ٹی ایم کیوں بغیر خوف کے بات کرتی ہے؟ چونکہ جو گھر تھا آپ نے آئی ڈی پی بنا کے توڑ دیے، لے لیا، جو کاروبار تھے، مدنیات کا کام تھا، درختوں کا کام تھا، فرنیچر کا کام تھا، آپ نے قابو کر لیا، لے لیا، قانون بھی پاس کر لیا اس کے اوپر، نوکری تھی نہیں جو آپ سے لی جائے گی، گھر بسنے نہیں ہے جو برباد کیا جائے گا، تو چونکہ کھونے کے پاس کچھ نہیں ہے اور جوان کی عادت ہے، جوانی کا جوش ہے، تو آپ صرف آسان اور سادی زبان میں بات کرتے ہیں اور صاف بات کرتے ہیں اور سچ بات کرتے ہیں، اور سچ ہمیشہ قانون کو تلخ لگتا ہے۔ علی وزیر کی بغاوت بھی یہی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، منظور پشتین کی بغاوت بھی یہی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، طاہر مسعود کی بغاوت بھی یہی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے۔ تو سچ بولنے والا اس معاشرے کے اندر قبول نہیں ہے۔ جو اپنے اصولوں کے اوپر قائم نہ رہ سکیں، جو وقتی حالات دیکھتے ہوئے اپنے فائدے کے لیے اپنے اصولوں کی قربانیاں دیں، ان کی باریاں لگتی رہتی ہیں، وہ کبھی آپ کو سیاست سے باہر نظر آتے ہیں، کبھی وہ اندر نظر آتے ہیں، مگر ان کو کھل کے سیاست کرنے کی آزادی دی جاتی ہے۔ اور اگر ان کے اوپر کوئی پرچہ کٹ جائے، ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہو جائے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک صاحب ہیں، اچھا ہوا برا ہوا اس پہ تبصرہ ایک الگ ہو رہا ہے، محسن بیگ ان کا نام ہے، ان پہ ایک ایف آئی آر کٹی، پوری دن وہ خبروں کا محور رہی، مگر پی ٹی ایم کے کسی قومی سطح کے مرکزی لیڈر کے اوپر ایف آئی آر کٹتی ہے یا حملہ ہوتا ہے یا ڈائریکٹ فائر کیا جاتا ہے یا گولیاں چلائی جاتی ہیں تو ہمیں صرف ٹویٹر سے خبر ملتی ہے، وہاں پہ آپ کے کیمرے آن نہیں ہوتے، وہاں پہ آپ کے میڈیا چینلز نہیں جاتے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے جمہوریت تو پہلے اس ملک میں آزاد نہیں ہے، میڈیا کتنا آزاد ہے؟ اور بات اتنی سی ہے کہ اس ملک میں تمام میڈیا، کچھ صحافی قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، میں پوری ان کی بات نہیں کر رہا، مگر جو مین سٹریم میڈیا ہے ہماری، وہ ہم سے عزت وہ مانگتا ہے جو صحافت کے شعبے کو دی جائے، مگر وہ قربانیاں نہیں دیتا جو صحافت کا شعبہ مانگتا ہے، جس کی وجہ سے اس شعبے کو صحافت کہتے ہیں۔ جمہوریت کا بھی یہ حال ہے، جمہوریت کے اندر بھی آپ عزت اور احترام وہ مانگتے ہیں، مگر آپ کا وہ کردار نہیں ہے کہ آپ واقعی میں جمہوری نظام لے کے آئیں۔ 21 دن میرے شہر میں، کراچی میں، میرے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے، اس دھرنے کو ہو گئے، میں 21ویں دن اس میں شرکت کر رہا ہوں، اس کے لیے میرے پاس شرمندگی کا اظہار کرنے کے علاوہ اور کوئی الفاظ نہیں ہے، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ سندھ حکومت کا ایک اور حال یہ بھی ہے، اس کو 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، محمد خان صاحب نقیب اللہ کے والد تو مرحوم کینسر سے لڑتے ہوئے اپنی بیٹے کی اس خواہش کے اندر کہ انصاف دیکھ لے دنیا سے چلے گئے، اس کا چھوٹا بھائی نقیب کا اب اس کیس کی رہنمائی کر رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے ایز مدعی،
تو اس کے ساتھ ہم نے ایک پریس کانفرنس کی اور ہم نے یہ چیز سامنے رکھی کہ جو بھی پولیس کے گواہان تھے جو راؤ انوار کی موقع واردات پہ نشاندہی کرتے کہ جی میں موجود تھا نقیب کو اغوا کر کے تھانے میں لے کے آئے، میں موجود تھا جب راؤ انوار صاحب کے سپرد کیا گیا، میں موجود تھا جہاں پہ موقع معائنہ کیا گیا کہ یہاں پہ انکاؤنٹر ہوا ہے، میں موجود تھا جب یہ سارا اسلحہ لیا گیا جس سے انکاؤنٹر ہوا اور نقیب کے خون آلود کپڑے لیے گئے، یہ تمام پولیس کے ملازمین اپنے بیانات سے مکر گئے راؤ انوار کے حق میں، اور اس کے عوض ان کو اسی سندھ حکومت نے من پسند جگہوں پہ کراچی میں پوسٹنگ اور نوکریاں دی۔ تو اس چیز کو پہچانیے کہ بلاول صاحب تقریریں بہت خوبصورت کرتے ہیں اور بہت شاندار کرتے ہیں، مگر یہ پارٹی کتنی جمہوری ہے آپ اپنا آگے حال دیکھتے ہیں۔ یہاں ملیر کے اندر کراچی کا واقعہ ہے، ناظم جھوکیوں کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک نوجوان اٹھا جیسے پی ٹی ایم کے کارکن اٹھتے، اس نے ایک ظلم ہوتا دیکھا، اس نے بھی دیکھا، اس نے کہا یہ کون یہاں پہ آ کے قبضہ کر رہا ہے، سڑک بند کر رہا ہے، کریٹ کر رہا ہے، اس نے کیمرہ نکالا، ویڈیو بنائی، رات کو اس کی لاش ملی۔ وہ آج بھی ایم پی ہے جس پہ الزام ہے، وہ آج بھی ایم این اے جس پہ الزام ہے۔ آپ دادو کا واقعہ دیکھ لیجئے، 2 بھائی ہیں، ان پہ 3 لوگوں کے قتل کا الزام ہے، جن کو قتل کیا گیا وہ پیپلز پارٹی کے اپنے کارکن ہیں، وہ آج بھی ایم پی ہیں، وہ آج بھی پارٹی کا حصہ ہیں۔ تو کس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں اور کس کو آپ الیکٹڈ اس ملک میں کہتے ہیں؟ اس ملک میں ایک نئے طرز سیاست کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر اگر کسی نے پہلا مثبت قدم رکھا ہے تو وہ پارٹی بنانے سے نئی سیاست نہیں آ جاتی، پہلے سوچ دینے سے آتی ہے نئی سیاست، اور وہ پہلا مثبت قدم آپ کو فخر ہونا چاہیے پی ٹی ایم نے رکھا ہے۔ ہمیں بڑا مان ہے اپنے آپ پہ، ہم اپنے آپ کو بڑا سوشل میڈیا، سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہتے ہیں، ہم پہ بھی بڑے پرچے کٹتے ہیں، ہمیں بھی بڑی بار تھریٹس آئی ہیں، ہمیں بھی لگتا ہے ہم نے بڑی قربانیاں دی، مگر یہ اعتراف کرنے کی بات ہے کہ ایک فرد واحد سے قومیں نہیں بدلتی، آپ کو تحریک بنانی پڑتی ہے۔ تو ایکٹیوسٹ بے شمار ہوں گے اس ملک کے اندر، مگر تحریک کا ایک اپنا زور ہوتا ہے، تحریک پھیلتی ہے اور لوگوں کو اپنے اندر ضم کرتی ہے اور سیاسی سوچ سے آگاہ کرتی ہے۔ تو تحریک کی صورت کے اندر جو خدمات پی ٹی ایم نے ادا کی ہیں اور ابھی بھی کر رہی ہے، ایک انسان کتنی قربانی دے گا؟ آپ نے پورا خاندان تو اس کا ہلاک کر دیا، شہید کر دیا، وہ ابھی بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور جب بھی اس کی ویڈیو آتی ہے، کبھی اس کو پریزن سے شفٹ کر رہے ہوتے ہیں، عدالت میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں، وہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اس پر مسرت چہرے کا، اس مسکراتے چہرے کا، اس ثابت قدم چہرے کا، اس مثبت سوچ والے چہرے کا نام علی وزیر ہے۔ وہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی صفوں میں سے ہے، کیونکہ آج اس میں چھوٹے دھرنے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو چھوٹی عمر کے بچے اس دھرنے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، چھوٹوں کو، کہ وہ علی وزیر کی طرف دیکھتے ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے گھر جا کے، بابا یہ کس کی شکل لگی ہوئی ہے، یہ کون پوسٹر ہے، یہ کیوں ہمارا ہیرو ہے، یہ کیا قربانی دے رہا ہے؟ پھر آپ اس کا واقعہ بتاتے ہوں گے، اس کا قصہ بتاتے ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے اس نے کوئی بہت بڑا ورلڈ کپ جیتا ہو، بچوں کو متاثر کرنے کے لیے ورلڈ کپ جیتنا ضروری نہیں ہے، آپ اپنے کردار سے بھی بچوں کو متاثر کر سکتے ہیں، جو علی وزیر کر رہا ہے۔ تو اسی بات کو میں آخر میں دہرانا چاہوں گا کہ سیاست کے 12ویں کھلاڑی کو جنہوں نے امپائر بنایا ہے، وہ آپ کے ساتھ کبھی وہ انصاف نہیں کر سکیں گے جس انصاف کے لیے آپ نکلے ہیں، جس حق کے لیے آپ نکلے ہیں، جس وقار کے لیے آپ نکلے ہیں، جو پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے، خدا کے مخلوق ہونے کے ناطے آپ کا قدرتی حق بھی ہے اور آپ کا آئینی حق بھی ہے۔ آپ کی جرت کو سلام، اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ تمام لیڈران، یہ تمام بھائی، یہ تمام دوست پی ٹی ایم کے ایک دن باہر نکلیں، آزاد معاشرے میں سانس لیں، اپنی بات آزادی سے کر سکیں، اور ان کو اپنا سچ بولنے کے لیے ایف آئی آروں کا یا ڈائریکٹ فائر کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور یہ چیز آپ بھی سوچیں کہ دیکھیں اس ملک میں یقینی بات ہے پریکٹیکل سیاست ہوتی ہے، آپ کو ایسے لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے جو آپ کو پتہ ہے دوغلے ہیں، آپ کو پتہ ہے اپنے وعدے پورے نہیں کریں گے، مگر کیا کریں، وہ اقتدار پہ قابض ہیں، بیٹھے میں پوزیشنز آف پاور ہیں، تو آپ بھی تمام سیاسی پارٹیوں سے ملتے رہتے ہیں۔ مگر میرے اسٹیج پہ آنے سے پہلے جو ایک بھائی نے حقیقت بیان کی کہ جو پرچے کٹے اور جو پابندیاں لگیں، ان کی کابینہ، سندھ کابینہ سے اجازت ملی، تو یہ سچ بھی اجاگر کرتے رہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ایک سیاسی اسٹریٹجی ضرور ہے، مگر نظریے آپ کے اور پیپلز پارٹی کے بھی جدا جدا ہیں جہاں تک جمہوریت کی بات ہے اس ملک کے اندر۔
اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے تمام بھائی دوبارہ رہا ہوں، اس ملک کے اندر ایک بہتر نظام آئے. اور ایک اور چیز جو میں پہلے بھی پی ٹی ایم کے دوستوں سے کہہ چکا ہوں اور دوبارہ کہنا چاہوں گا، آخری چیز اگر آپ مجھے الاؤ کریں، اس شہر میں اس پریس کلب میں جہاں پی ٹی ایم اکٹھی ہوئی ہے اپنے مسنگ پرسن کے لیے، وہاں پہ ایک اور تحریک اکٹھی ہوتی ہے شیعہ مسنگ پرسن، اس کے ساتھ ایک اور تحریک اکٹھی ہوتی ہے مہاجر مسنگ پرسن جو متحدہ قومی موومنٹ کی ہے، ایک اور تحریک اکٹھی ہوتی ہے سندھی مسنگ پرسن، بلوچ مسنگ پرسن سے تو آپ واقف ہیں. پھر یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں پنجاب میں بہت سے لوگ پنجابی، شاید پنجابی نہ ہونے کی وجہ سے مگر اپنی سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے یا اپنے مذہبی رجحانات کی وجہ سے مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل ہیں. جس بندے کو آپ نے غائب کر دیا ہے اس کے بچے ایک سے یتیم ہیں، وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ پٹھان ہو یا مہاجر ہو، وہ سندھی ہو یا سرائکی ہو. اس کی بیوی ایک سی بیوہ ہے، اس کی ماں کی، ان کی ماں کی ایک سی گود جڑ گئی ہے. اس چیز کو خدارا احساس کریں کہ آپ لوگوں کا غم ایک ہے. اس بحث میں نہ پڑیں کہ بلوچوں پہ تو اس لیے پریشانی ہے چونکہ انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے، کچھ لوگوں نے، ہم نے تو اسلحہ نہیں اٹھایا پی ٹی ایم نے، تو ہمارے کاز کو نہ مکس کیا جائے. یا شیعوں پہ تو اس لیے مسئلہ ہے کہ وہ مذہبی ایشو ہے، ہم تو کوئی مذہبی تفریق میں نہیں پڑتے. یا سندھیوں کا کچھ اور مسئلہ ہے. ان مسئلوں کو، اس تفریق کو اپنے اندر سے مٹا کے اگر آپ کامن ایجنڈے پہ کھڑے ہو جائیں، چونکہ جب تک آپ الگ الگ صفوں میں بٹے ہوتے ہیں آپ کو الگ الگ طریقے سے مخاطب کر کے اس ملک کی ریاست باغی کہتی ہے، غدار کہتی ہے، فورن ایجنڈے پہ کہتی ہے. تمام قوموں کے تمام زبان بولنے والوں کے لوگ آج مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل ہیں. اگر پی ٹی ایم کے انیشیٹو لے اور ایک قیادت کے اندر ان سب کو جمع کرے، اور مجھے یقین ہے کہ پی ٹی ایم یہ کر سکتی ہے، اور پاکستان کے تمام زبان بولنے والے، تمام مذہبی رجحانات والے ایک کیمپ کے نیچے بطور صرف مسنگ پرسن کی شناخت لے کے آئیں تو اس ریاست کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا تمام کو باقی کہنا ایک ساتھ ایک سانس میں. تو آپ کی ہمیشہ سے ہر ایک طبقے کی جو طاقت ہے، قوت ہے، وہ اتحاد میں رہی ہے. اگین آپ کی جرت کو سلام کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. مجھے یہاں مدعو کر کے آپ سے مخاطب ہونے کے لیے جو آپ نے عزت دی، اس کا میں مشکور. بہت مہربانی.